بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت یوحنا سلام اللہ علیہا ایک عظیم خاتون تھیں جن کی جانب اللہ پاک نے وحی فرمائی تھی۔ بعض روایات میں آپ کا نام گرامی یوکابد بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ وہ عظیم ماں تھیں کہ جن کی جانب اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ اب یہ وحی یا الہام کی کون سی قسم تھی یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ پاک نے الہام کیا تھا۔ آپ کے شوہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ نہایت دیندار اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی جو کہ نہایت ظالم بادشاہ اور خدائی کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ اس وقت خدا کے نام لیوا اس کے محکوم تھے۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ بڑھگی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی، لیکن بنی اسرائیل کے مکانات اس سے محفوظ رہے۔ یاد رہے کہ مصر کے قدیم باشندے قبطی کہلاتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یوں کی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت برباد ہو جائے گی۔ فرعون کے دل پر اس کے کفر کی بنا پر مہر لگ چکی تھی، چنانچہ اس نے ہدایت پانے کی بجائے ہدایت کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے اپنے کمزور بندوں کے ہاتھوں ہی طاقتور کافروں کا تختہ الٹنا تھا۔ اس بات کی خبر اللہ پاک نے فرعون کو کر دی کہ وہ اللہ کی مشیت بدل سکتا ہے تو بدل لے۔ یقیناً ایسا کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی فرعون کر سکا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہر سو احکامات جاری کرا دیے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کی سرکاری طور پر دیکھ بھال کی جائے۔ اگر ان کی لڑکی پیدا ہو تو ان کو کچھ نہ کہا جائے، اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کیے گئے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ فرعون ان کے بیٹے کو بھی قتل کرا دے گا، اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد پاک ہے، اور ہم نے تم پر اور ایک پھر بڑا احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جو کیا جانا تھا کہ تو اس صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے سے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت تجھ پہ ڈال دی تھی تاکہ پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہوں۔ مندرجہ بالا بیان کردہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے ہدایت فرمائی کہ وہ حضرت موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی قتل سے بچانے کا سامان کریں۔ حافظ ابن کثیر تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی گئی کہ وہ ایک صندوق بنا لیں اور بچے کو دودھ پلا کر اس میں لٹا کر دریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑائیں تاکہ فرعون کے کرندے اس بچے کو نہ پا سکیں۔ یہ دیکھ کر وہ کلیجہ تھام کر رہ گئیں اور اس قدر غمناک ہوئیں۔ وہاں صبر ناممکن تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس وقت نوعمر تھیں، صندوق کو پانی میں بہتا دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو وہاں رہنے والے غلاموں کنیزوں نے تجسس میں آ کر اس صندوق کو اٹھا لیا اور صندوق کو حضرت آسیہ زوجہ فرعون کو پیش کیا۔ حضرت آسیہ نے صندوق میں اتنے پیارے بچے کو دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کے محل میں ایک پانی میں بہتا ہوا بچہ آیا ہے تو اسے خیال آیا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو بعد میں میری سلطنت کا تختہ الٹے گا۔ اسی بنا پر اس نے اس بچے کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ پاک نے اس کو باز رکھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے بھی اس کے اس عمل کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب محل میں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو
انہوں نے کسی بھی آیا اور دایا کا دودھ نہ پیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی قریب تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بچے کی پرورش کی خاطر معاوضہ دیا جائے تو اس کے لیے ایک گھرانہ موجود ہے، اور استفسار کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ جب بچے کو والدہ کے سپرد کیا گیا تو بچے نے فوراً ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں ممتا کو قرار بھی آیا اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے ہی بچے کو دودھ پانے کا فرعون کی جانب سے معاوضہ بھی ملتا رہا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے تو اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نہایت عظیم، بہادر، حوصلہ مند اور نیک خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے اپنے بیٹے کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا، اور اللہ پاک نے ان پر اپنی رحمتوں کی برسات اس طرح سے کی کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاں ہی لایا گیا اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا۔ تاریخ عالم میں ایسی کوئی اور مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی۔